السلام علیکم۔ میری خالہ بہت خوبصورت اور نوجوان تھی۔ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی اور مجھے اپنے پاس بلاتی اور اپنی تنہائی مٹاتی تھی۔ میں بھی خوش ہو کے خالہ کے پاس چلا جاتا اور اس کے ساتھ کچھ حسین لمحات بتاتا۔ ایک دن خالہ نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ میں بھی خوش ہو کر خالہ کے گھر چلا گیا۔ میں جیسے ہی خالہ کے گھر پہنچا تو خالہ واش روم سے نہا کر باہر آ رہی تھی، تو جیسے ہی میں نے خالہ کو دیکھا تھا میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ خالہ نے مجھے اپنا دکھا کر، میری خالہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے۔ اس وقت میں اپنے خالو سلیم کے گھر میں رہنے آیا تھا، کیونکہ امی ابو دونوں سعودیہ جا رہے تھے۔ پہلے جب چھوٹے خالو ابو سے ملنے اور مبارکباد دینے آئے تو انہوں نے ابو سے جاتے ہوئے کہا کہ امجد کو ہمارے گھر چھوڑ جائیں۔ ابو نے انہیں کافی منع کیا کہ اب امجد بڑا ہو گیا ہے اور اپنا خیال رکھ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے ابو کو راضی کر ہی لیا اور میری دلی خواہش پوری ہو گئی۔ میرے پاس ہماری پرانی گھر کی چابی ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، جس میں اپنے مقاصد کے لیے بھرپور استعمال کرتا ہوں۔ خالہ پروین کی شادی میرے خالو سے کوئی 10 سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، مگر اس وقت خالہ کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دھیمے لہجے والی اور بھرپور جسم کی مالک تھی۔ خالہ اور خالو کی جوڑی مثالی سمجھی جاتی تھی، پر ابھی تک وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور شاید وہ دونوں اس سے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر بیٹھے تھے۔ خالہ اور خالو کا پیار بہت زیادہ تھا اور میرا اندازہ تھا کہ خالو ان کے ساتھ کوئی رات بھی ضائع نہیں کی ہوگی، کیونکہ شادی کے بعد خالہ کا بدن اتنا دلکش ہو گیا تھا۔ خوبصورت تو پہلے ہی لاجواب تھے، مگر اب جسم کا ہر حصہ اپنی طرف بلاتا محسوس ہوتا۔ اس وقت جب میں خالہ کے گھر کی صفائی کر رہی تھی اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، تب خالہ نے مجھ سے پوچھا، امجد بیٹا آج کالج نہیں جانا کیا؟ تو میں نے دل ہی دل میں خالہ کا بیٹا بلانے پر برا منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں خالہ، سیمسٹر ختم ہو گیا ہے، اسی لیے 1.5 مہینے کی چھٹیاں ہیں۔ خالہ نے سر ہلایا اور جھک کر میز پر کپڑا مارنے لگے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ 2 دن گزر چکے تھے مجھے خالو کے گھر آئے ہوئے۔ رات کو کھانے کو میز پر خالو نے خالہ اور مجھ سے کہا کہ انہیں 20 دن کے لیے لاہور جانا ہے۔ اگر انہیں زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا ہوتا تو وہ خالہ کو ساتھ لے کر جاتے، مگر اس دفعہ میں خالہ کے گھر پر تھا تو انہوں نے اکیلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ میں نے خالہ کے روٹین اور ان کی عادتوں کو اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا چائے کا استعمال زیادہ کرتی ہے اور چائے کھلے دودھ کی بنتی ہے، اور میں ڈبے کے دودھ کی چائے پینے کا عادی ہوں۔ اگلے دن میں گیم کھیل رہا تھا۔ میں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ خالہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی ہے اور مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہم دوست آپس میں مل کر ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے اور میں جو کچھ بکواس کر رہا تھا وہ انتہائی بیہودہ تھی۔ خالہ حیران و پریشان تھی، مجھے بکواس کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، پر میوزک کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ خالہ میری بیہودہ باتیں کافی دیر سنتی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو کوئی دوستوں سے ملنے باہر جانے لگا تو خالہ کو بتانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت کچھ خاص نہیں تھا۔ پھر میں واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، چائے پینی ہے؟ بنا دیں گی؟ خالہ نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں میرے بچے، بس 2 منٹ میں فریش ہو جاؤں پھر بنا دیتی ہوں، اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں گیلری میں آ کر بیٹھ گیا اور سامنے لان اور پھولوں کو دیکھنے لگا۔ ایک پھول مجھے پسند آ گیا۔ میں نے اسے قریب سے جا کر دیکھا اور پھر اس کو توڑنا۔ خالہ مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، باہر ہوں، تو وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے باہر آئی جس میں 2 کپ چائے تھی
انہوں نے ایک کپ مجھے پکڑایا اور دوسرا کپ خود اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ میں نے وہ پھول جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا خالہ کی طرف بڑھایا۔ خالہ نے مسکرا کر پھول میرے ہاتھ سے لیا اور کہا، شکریہ میرے بچے، میرے سارے ارمانوں پر پانی پڑ گیا تھا۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور کہا، خالہ بور نہیں ہوتی آپ سارا دن گھر میں رہ کے؟ میں تو بور ہو گیا ہوں، کہیں باہر گھومنے چلیں؟ تو خالہ نے کہا، نہیں امجد، میں آپ کے خالو کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہوں لیکن ان کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی۔ میں خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم نے ایک مووی لگائی اور بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ خالہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مووی دیکھنے لگی۔ خالہ نے مجھے دیکھا کہ یہ وہی بکواس کر رہی ہے جو میں دوپہر کو گیم کھیلتے وقت کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا، اچھا جی، ساری گالیاں اور بکواس تم نے یہاں سے سیکھی ہے؟ وہ بولی، بیٹا یہ تو بہت گندی بات ہے، تم بہت ہی بےہودہ زبان استعمال کرتے ہو۔ شرم سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ خالہ نے پھر کہا، میں رضیہ سے بات کروں گی کہ تم پر نظر رکھیں، تم ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور خالہ کو کہا کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، پر کیا کروں، سب لڑکے اس طرح کے ہیں، بکواس کرتے ہیں، مجھے بھی جواب دینا ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں ہی سننے سے نکلتی ہیں، منہ سے نکلتی ہیں۔ خالہ ہنس پڑی اور کہا، ڈرو نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، مجھے پتا ہے کہ تم لڑکے سے کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اچھا یار، کوئی اور مووی لگاؤ۔ یہ کیا ہوا؟ تب جا کر میری سانس میں سانس آئی اور میں نے خالہ سے پوچھا کہ کون سی مووی لگاؤں۔ انہوں نے کہا، کوئی انڈین مووی لگاؤ۔ میں نے کوئی انڈین مووی لگا دی۔ خالہ مووی دیکھ رہی تھی اور میں چوری چوری انہیں دیکھ رہا تھا۔ خالہ نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھی اور صوفے کی ٹیک اور بازو سے لگ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ میں نے پھر ایک ٹانگ اٹھا کر اپنی دوسری ٹانگ پر رکھی۔ مجھے لگا خالہ نے میری اس حرکت کو نوٹ کیا ہے اور ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھی خالہ کی طرح دوسرے کونے پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر خالہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پوزیشن صحیح کی اور میں نے بھی ان کو دیکھا اور صحیح ہو کر بیٹھنے میں ہی بہتر سمجھا۔ خالہ ہنس پڑی اور مجھے کہا، امجد میری نقل اتار رہے ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سر ہلایا تو انہوں نے مصنوعی سا غصہ کرتے ہوئے کہا، کیوں مجھے تنگ کرنا چاہ رہے؟ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا، ہاں تھوڑا سا، اور پھر ہنس پڑی اور بولی، کیوں؟ میں نے فوراً، یار اتنے دن ہو گئے ہیں نا، کسی کی ڈانٹ نہیں کھائی ہے نا، کسی سے جوتے، اوپر سے آپ انتہائی بور ہیں۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے اور کہا، امجد کیا میں واقعی بور ہوں؟ تو میں نے کہا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اکیلے رہ کر خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تجھے مار کھانی ہے تو میں لگا دیتی ہوں۔ وہ مجھے کوئی معصوم شرارتی بچہ سمجھ رہے تھے اور یہ بات میرے فائدے میں تھی۔ شاید اس طرح کی فضول باتیں کرتے کرتے خالہ مجھ سے کافی فری ہو گئے۔ جب رات کے 11 بجے ان کے موبائل پر خالو کا فون ہو گیا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی تو میں نے تھوڑی دیر مووی دیکھی۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ تب بھی مجھے خالہ کے کمرے سے خالہ کی آواز آئی، یار بہت مس کر رہی ہوں آپ کو، پتہ نہیں کیسے گزریں گے یہ دن، پتہ نہیں دوسری طرف سے کہاں گیا ہے۔ مگر جو خالو نے کہا وہ میرے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ صبح میں جلدی اٹھ گیا اور فریش ہو کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خالہ کے کمرے کی طرف جا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا، یعنی خالہ سو رہی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنائی اور پھر کچھ سلائس گرم کر کے میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا، خالہ کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ میں ناشتہ کر رہا تھا، مجھے دیکھ کر تھوڑا سا شرمندہ ہوئی۔ کہا، رات کو نیند نہیں آئی، بہت دیر سے سوئی، اسی لیے صبح جلدی نہیں اٹھ سکی۔ میں نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، آپ نے ناشتہ کرنا ہے نا، چلیں آج آپ کا ناشتہ میں بناتا ہوں۔ وہ بولی، تم اور ناشتہ، واہ کیا بات ہے۔
میں نے کہا فریش ہو کر آئیں، میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ خالہ نے سر ہلایا، مسکراتے دوبارہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو میں نے کہا خالہ ناشتے میں کیا آپ پسند فرمائیں گی؟ خالہ نے کہا جو بھی بناؤ، مجھے پہلے شرم ہی آ رہی ہے۔ میں نے دوبارہ سر جھکایا اور کہا جیسے آپ کی مرضی، اور مڑ کر کچن کی طرف جانے لگے تو خالہ نے مجھے دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ان کی کرسی کے پیچھے گیا اور جو کہا خالہ آپ کا ناشتہ اور ٹرے ان کے سامنے رکھ دی۔ خالہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے بالوں کو خراب کر دیا اور کہا واہ بہت عقل مند ہو، میں تو سمجھتی تھی کہ تم آج کل کے لڑکوں کی طرح بے پرواہ ہو گئے ہو۔ میں نے خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا جو میرے سر پر تھا اور کہا میرا اسٹائل خراب کر دیا۔ خالہ نے میرے گال پر ایک ہلکا سا تھپڑ لگایا اور کہا کچھ خراب نہیں کیا ہوا، آرام سے بیٹھو اور ناشتہ۔ خالہ نے ناشتہ کیا اور پھر کہا امجد بہت شکر، یہ چلو پکی دوستی کرتے ہیں۔ آج بہت دنوں بعد میں اس طرح ہنسی ہوں اور اتنا اچھا ناشتہ کیا ہے، شکریہ۔ میں نے منہ بنا کر کہا تو میں آپ کا دوست نہیں ہوں۔ خالہ نے میرے گال پر چٹکی کانٹی اور کہا دوست تو ہوں گے پر کچے والے، آج پکے والے دوستی کر لیں۔ میں نے اپنے گال پر ہلکا مارا تھپڑ، یہ تو ایک بہت گندی عادت، آپ آنٹیوں کے گال ہی لال کرتی ہیں۔ خالہ بن کر ہنسنے لگے اور دونوں ہاتھوں کو میرے کانوں کی طرف بڑھایا تو میں نے تھوڑی لگا دی۔ خالہ ہنسی ہوئی میرے پیچھے دوڑ پڑی اور کہا رک لگاتی ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔